یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ماہ مقدس رمضان المبارک کا بہت ہی پاکیزہ پروگرام جو ہمارا ہوتا ہے پیغام رمضان، آج اس کا 12واں ایپیسوڈ ہے، اور ابھی تک روزے کی اہمیت، روزے کے کچھ اہم مسائل پر بہت تفصیلی گفتگو ہم نے کی ہے، لیکن آج ہم بات کرتے ہیں اللہ کی جانب سے جو اہل ایمان پر جو ایک فریضہ ہے، جو ایک فرض ہے، اللہ کا جو ایک حکم ہے، جو ایک آرڈر ہے، زکوٰۃ، اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، پوتر قرآن میں، قرآن مقدس میں اللہ نے صاف طور سے یہ کہا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ایک جگہ اللہ نے یہ کہا، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ اللہ یہ کہتا ہے جو لوگ حرص کے مارے، لالچ کے مارے یا مال سے محبت میں سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں بلکہ طعنے کے انداز میں یہ کہا، فبشرہم، اے محمد، اے نبی، تم ان کو خوشخبری سنا دو، کس بات کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور آگے اللہ نے یہ کہا کہ جو لوگ، جن کو اللہ نے مال دولت دیا ہے، سونا چاندی دیا ہے، مال دولت دیا ہے، اور اللہ کا یہ فرض پورا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کا مال یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ مال سے محبت کرتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کا فرض پورا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ان کا مال جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس مال کو تپایا جائے گا، آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کی پیشانیوں کو اس مال سے جب وہ انگارہ بن جائے گا تو پھر ان کی پیشانیوں کو اس مال سے داغا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، تو لو چکھو اب اس کا مزہ۔ یہ دو آیاتیں میں نے پیش کیا زکوٰۃ کے تعلق سے، اور علماء نے کہا ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، وہاں وہاں اللہ نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، زکوٰۃ کے قائم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، میں تفصیل نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ نماز جس طرح فرض ہے، روزہ جس طرح فرض ہے، زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ جی ہاں، آپ نے کبھی سنا ہوگا، اکثر خطبے میں خود عربی میں جب کبھی خطبہ پڑھتا ہوں جمعہ کا، تو میں اس میں پڑھتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتا ہوں، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی عمارت، اسلام کی بلڈنگ 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اولاً شہادتی اللہ الہ الا اللہ، پہلی ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔
وثانیاً اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور اللہ نے مال دیا ہے تو حج کرنا، اور کیا، وصوم رمضان، اور رمضان آئے تو روزہ رکھنا۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہیں اور اسی میں زکوٰۃ ہے۔ اس لیے صرف میں آج زکوٰۃ کی تھوڑی سی اہمیت بتا کر کل زکوٰۃ کے مسائل پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ میرے بھائیو یاد رکھو کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ تینوں عبادتیں فرض ہے، اور اپنی اپنی اہمیت، ہر عبادت کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اور فرض ہونے میں جیسے نماز فرض ویسے زکوٰۃ فرض، جیسے روزہ فرض ویسے ہی زکوٰۃ فرض۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ نماز تھوڑی زیادہ فرض ہے اور زکوٰۃ تھوڑی کم فرض ہے، ایسا نہیں ہے، فرض یعنی فرض۔ اور اللہ نے زکوٰۃ کا بھی کتنا پیارا سسٹم رکھا ہے کہ اللہ نے ہر ایک پر زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر میں تجھے صاحب مال بناؤں، اگر میں تجھے مال دوں، یعنی اللہ دے رہا ہے، اور جب اللہ نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں زکوٰۃ دینے والا بن گیا، تو یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے مال دیا، اس نے مجھے دینے والا بنایا، اتنا مال دیا کہ میں اب اس کے بندوں کی مدد کر سکتا ہوں، میں مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کر سکتا ہوں، میں اس مال کے ذریعے سے نیکیاں سمیٹ سکتا ہوں، اجر و ثواب کما سکتا ہوں۔ تو زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض ہو گئی ہے ان لوگوں نے تو باقاعدہ اللہ کا احسان منانا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے دینے والا بنایا، اگر تو لینے والا بناتا، اگر تو بھکاری بناتا، اگر تو مسجد کے دروازے پر ہاتھ پھیلانے والا بناتا، اگر تو جس طریقے سے آج گلی گلی میں لوگ بھیک مانگتے گھوم رہے ہیں، لوگوں کے بنگلے اور دروازے اور گیٹ کھٹکھٹا رہے ہیں، میرے مولا اگر تو ایسا بنا دیتا تو میں تیرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ تو میرے بھائی اگر اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، تو خوش ہونا چاہیے اور اس مالک کا احسان ادا کرنا چاہیے۔ آئیے آخری بات زکوٰۃ پر بتا کر کل میں تھوڑی مسائل پر بات کروں گا کہ کن پر فرض ہے، کیسے فرض ہے، اس پر بات کروں گا، لیکن آخری بات زکوٰۃ کی اہمیت پر میں یہ کہوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ نے مثال دی، ان کی مثال اس دانے کی ہے جس میں 7 بالیاں نکلتی ہے، اور پھر ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے اشارہ کر دیا کہ جیسے ایک بالی نکلتی ہے اور پھر اس میں سینکڑوں دانے نکلتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ایسے ہی جس کو میں مال دوں اور پھر وہ مال زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ کا فرض ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات دیتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں اس کے مال کو ایسے ہی بڑھاتا ہوں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، یہ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دماغوں میں کبھی کبھی شیطان یہ بھی ڈال دیتا ہے کہ یار مجھ پر 2 لاکھ زکوٰۃ نکل رہی ہے، 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ آج ہی میں حساب کر رہا تھا، تو ہم لوگ گھر میں بیٹھے تھے تو ڈسکس ہو رہی تھی گھر والوں کے ساتھ بھی، تو اسی وقت ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ نے دینے والا بنایا، اس کا احسان اگر بھکاری بنا دیتا تو کیا کرتے تھے؟ اب یہ جتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے، مان لو 2 لاکھ نکل رہی ہے، 2.5 لاکھ نکل رہی ہے، تو اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اور آخری بات یہ بھی کہوں گا کہ میرے بھائی جیسے نماز اور روزہ جسمانی عبادت ہے، نماز اور روزہ جسمانی عبادت ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اور اسلام کا خلاصہ آپ دیکھیں گے تو اسلام جان بھی مانگتا ہے اور مال بھی مانگتا ہے، جان بھی مانگتا ہے، مال بھی مانگتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، جان دینا بڑا آسان، جیسے کہاوت بنی ہے نا، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، ہے نا بھئی، جان لے لے مگر مال نہ جائے۔ اور کچھ لوگ کیسے رہتے، بھیا کتنا لینا لے مگر میرے کو چھوڑ دے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جب جان کی ضرورت ہے جان مانگوں گا، اللہ کہتا ہے جب جان کی ضرورت ہے جان مانگوں گا، جب مال دیا ہے تو پھر مال کی ضرورت ہے، میرے بندوں کی مدد کرنا ہے تو مال مانگوں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نماز اور روزہ جسمانی عبادت ہے۔ میں نے ابھی روزہ رکھا، 14 گھنٹے بھوکا رہ رہا ہوں، پیاسا رہ رہا ہوں، اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوں، تو یہ میری جسمانی عبادت ہے، جسمانی قربانی ہے۔ لیکن اللہ نے اگر مال دیا ہے تو پھر میں اس کے حکم کے مطابق مال خرچ کروں، یہ مالی عبادت ہے۔ اور آخر جملہ یہ کہوں گا کہ مال
دینے سے گھٹتا نہیں ہے، زکوٰۃ دینے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ اور بڑھتا ہے۔ پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بس میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ یہ اچھی اچھی دین کی باتیں ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں ہیں، ان کو شیئر کرنا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب ہے، عبادت ہے، صدقہ ہے، نیکی ہے۔